حدیث نمبر 1423 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ تعالیٰ بروز قیامت 7 افراد ایسے ہیں کہ جہاں اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو سایہ عطا فرمائے گا۔ اب اللہ تو نور ہے، اللہ کے سائے کا کیا مطلب؟ نور کا سایہ نہیں ہوتا کہ لائٹ اگر آ رہی ہے تو اس لائٹ کا سایہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ وہ تو سایوں کو مٹا دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7 قسم کے اشخاص ایسے ہیں جو بروز قیامت اللہ کی خصوصی پناہ میں ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور جس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا وہ لوگ ہوں گے جنہیں نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ ذلت، نہ رسوائی، گویا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا۔ تو اس ایک جملے میں رضائے الہی کا پیغام بھی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوگا وہ شفاعت سرکار کا مستحق بھی ہوگا، اس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ بھی دیا جائے گا، وہ پل صراط پر ثابت قدمی بھی حاصل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخلہ بھی پائے گا۔ 7 افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلا فرمایا امام عدل، عادل امام۔ امام سے مراد حاکم، یہاں یہ نہیں فرمایا امام عادل، عادل عدل کرنے والا، عدل فرمایا۔ عدل مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنا۔ جو اہل علم تشریح فرما ہے، جب خبر مصدر پر مشتمل ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہوگا لیکن مصدر وہ ہوتا ہے جس سے کلمات نکلتے ہیں، اور یہ خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جیسے میں کہوں زید ظلم، زید ظلم ہے، آپ کہیں گے ظلم تو نہیں ہے، ظالم بولے نا کہ ظالم ہے۔ ایسے یہاں عادل نہیں فرمایا، عدل فرمایا۔ جب مصدر کو بطور خبر لایا جاتا ہے تو مبالغہ مقصود ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں زید عادل، اس کا مطلب ہوتا ہے زید عادل ہے، لیکن اگر میں کہوں زید عدل تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زید سر سے لے کر پاؤں تک عدل ہے، عدل میں غرق ہے، مستغرق ہے۔ یہ نبی کریم نے لفظ استعمال فرمایا کہ ایسا حاکم وہ سایہ پائے گا کہ جو سراپا عدل ہوگا۔ اور سراپا عادل کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرے، اگر قریبی رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ بھی عدل کرے، اجنبی ہوں ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لے۔ تو پہلا تو یہ۔ دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے۔ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ جس نے اپنی پوری جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کی۔ تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ شخص جس کا دل اللہ کی مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہو۔ چوتھا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 ایسے اشخاص کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں، وہ جب جمع ہوں تب بھی اسی اللہ کی محبت پر جمع ہوں، اور جب اگر ان میں جدائی پیدا ہو جائے، تفریق پیدا ہو جائے تو صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی پیدا ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذات منصب و جمال، وہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا کہ جسے ایک ایسی عورت اپنی طرف بلائے، گناہ کی دعوت دے، جو منصب والی بھی ہو، یعنی مال و دولت اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور حسین و جمیل بھی ہو، لیکن فقالا، پھر وہ مرد یوں کہہ دے انی اخاف اللہ، میں تیرے ساتھ برائی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور وہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے،
فَأَخْفَاهَا پھر اسے چھپائے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ چھپا کر صدقہ کرے۔ اور آخری فرمائے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ پھر اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑیں، وہ خوف خدا کے باعث رو پڑا۔